یہ کہانی ایک عام شہری محمد صدیق ہمن کی جو صرف ایک موبائل فون بھیجنا چاہتا تھا، مگر انجام میں اس کو انصاف کے لیے ہائی کورٹ تک جانا پڑ گیا۔ صدیق نے ایک اوپو موبائل فون بک کروایا، وہ بھی ٹی سی ایس کے ذریعے، جس کا ڈیلیوری کا طریقہ کار تھا کہ سیلف کلیکشن، یعنی کہ جو ریسیور ہوگا وہ خود کوریئر آفس آئے گا اور آ کے پارسل کو کلیکٹ کر لے گا۔ ریسیور کا نام تھا شازیہ، جس کے ساتھ اس کی دوستی جو ہے وہ چند ماہ قبل فیس بک کے اوپر ہوئی تھی، اور اس نے ایک موبائل فون کا تقاضا کیا اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی، میں آپ کو موبائل فون دے دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ کیونکہ موبائل مہنگا تھا اور وہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس موبائل کی کوریئر کرتے وقت اس نے انشورنس بھی کروا لی۔ لیکن کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ کوریئر آفس پر ایک شخص آیا، اس نے خود کو شازیہ کا بھائی شو کیا اور کوریئر والوں کو اپنا ریفرنس دے کے موبائل فون وہاں سے لے کے چلا گیا۔ لیکن ٹی سی ایس والوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے جو موبائل فون ہے وہ غلط پارٹی کے حوالے کر دی ہے، غلط شخص کے حوالے کر دی ہے۔ یہ آدمی بیسیکلی ایک ایسا شخص تھا جو اس کے ساتھ فون کے اوپر باتیں کرتا رہا۔ یہ سارا معاملہ کیا تھا وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوسرا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میری ویڈیو سے آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے میری کافی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ جس شخص نے موبائل بھیجا تھا اور جس لڑکی کے لیے وہ موبائل فون جو ہے وہ بک کروایا گیا تھا، وہ بیسیکلی اس شخص کے ساتھ رابطے میں آئی تھی کچھ ماہ قبل، وہ بھی ایک فیس بک فرینڈشپ کے ذریعے۔ اس نے کہا جی کہ میرے پاس موبائل فون نہیں ہے، آپ اگر مجھے موبائل فون لے دیں گے تو میرا اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ فائدہ ہو جائے گا، میں آپ سے ایزیلی بات بھی کر سکوں گی۔ لیکن جب وہ سارے لوازمات پورے کر دیے گئے، اس کو موبائل فون بھجوا دیا گیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ موبائل فون تو کوئی لڑکا لے کے گیا ہے۔ تو اسی وقت مدعی کے جو ہے وہ کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوری طور پہ جو ہے وہ ٹی سی ایس والوں کو لیگل نوٹس دیا کہ آپ نے ویریفیکیشن کیے بغیر میرا موبائل فون کسی ان نون شخص کو کیوں دے دیا۔ تو اس میں ٹی سی ایس نے کہا جی ٹھیک ہے جی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو ہم آپ کو جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ دیتے ہیں، آپ جو ہے موبائل فون اس سے لے لیں۔ کوریئر والوں کے پاس جو انفارمیشن تھی وہ انہوں نے اس شخص کو دے دی۔ اس نے اپنے طور پہ رابطہ کیا، اس شخص کو ٹریس کیا، اس کو پتا چلا کہ جی یہ تو اب میرے پیچھے پولیس آ رہی ہے یا میرے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس نے موبائل فون واپس کر دیا۔ موبائل فون واپس آنے کے باوجود بھی گھمن صاحب نے یہ کہا کہ جی چونکہ یہ میرے کنزیومر رائٹس جو ہے وہ وائلیٹ ہوئے ہیں، اس لیے مجھے ٹی سی ایس صرف موبائل کے ساتھ ساتھ ہرجانہ بھی جو ہے وہ ادا کرنے کا پابند ہے۔ ٹی سی ایس نے کہا جی کہ ریسیور کوئی اصل بندی نہیں تھی، موبائل اب آپ کے پاس آ چکا ہے، ٹھیک ہے آپ کا نقصان ہوا ہے، لیکن اس میں غلطی کسٹمر کی تھی، ہماری کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو کورٹ نے جو ہے وہ اس دلیل کو سننے کے بعد جب یہ معاملہ ہائی کورٹ تک چلا گیا تھا، تو اس میں چونکہ 1,24,000 روپے کا ان کو ٹی سی ایس کے اوپر فائن کر دیا گیا تھا، تو وہ خود ہائی کورٹ جب گئے تو عدالت نے سیدھا سوال کیا کہ جب سروس انشورڈ تھی اور جب موڈ آف ڈیلیوری جو ہے وہ سیلف کلیکشن تھی تو ویریفیکیشن کیوں نہیں ہوئی؟ جیسا ہم نے بہت سٹرونگ الفاظ میں ایک ہی بات کہی کہ سیلف کلیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پارسل صرف اسی شخص کو ملے گا جس کے نام سے وہ پارسل جو ہے وہ بک کروایا گیا ہے، اور اس کو ہی وہ ملنا چاہیے تھا، کیونکہ بکنگ آئی ڈی اس کے پاس تھی اور بنا آئی ڈی کی ویریفیکیشن کیے ہوئے آپ نے ایک ان نون لڑکے کو جو ہے وہ موبائل فون کیسے دے دیا؟ تو اس میں لاپرواہی بالکل ثابت ہوتی ہے اور اس میں کسی بھی حوالے سے کوئی چھوٹ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جو شخص موبائل فون کی انشورنس کرا رہا ہے وہ کسٹمر کمپنی کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے، اور جب کمپنی کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے تو کمپنی نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور اس کو ریکور کرنے کے لیے جس ذہنی ٹینشن سے اس کو گزرنا پڑا ہے وہ اس کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ تو کورٹ نے یہی کہا کہ اگر ٹی سی ایس اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرتا یہ فراڈ کبھی بھی نہ ہوتا، اور چونکہ وہ فراڈ ہوا اس سے اس شخص کو ذہنی طور پہ نقصان بھی ہوا، اور اس نے اس سارے پروسیجر سے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو جو ذہنی کوفت پہنچی ہے اس کی جو ایک کمپنسیشن ہے وہ بالکل جسٹیفائڈ ہے، اور اس حوالے سے 1,24,000 روپے کا جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس کو ملنے چاہیے، وہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، اور اس میں آپ کی غلطی، لاپرواہی سب کچھ بیچ میں شامل ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے نہیں کریں گے تو آپ جو ہے وہ لاپرواہی کے مرتکب بالکل کنسیڈر ہوں گے، اور اس میں آپ کو کمپنسیشن جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہائی کورٹ نے اپیل خارج کر دی، اور کمپنسیشن کا جو پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو ایک لا ہے جس کے تحت صارف کی جو ہے وہ ایک پروٹیکشن ہوتی ہے قانونی طور پہ کسی بھی معاملے میں وہ چیزوں کی خریدنے اور بیچنے سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ اس کو جسٹیفائی کرتی ہے۔ ہوپس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیگل ٹاپک سے ریلیٹڈ اسی طرح ایڈوائز میں آپ سے شیئر کرتا رہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔